بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اسلامی تعلیمات کا کچھ تعارف پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح پیغام اور اس کی صحیح تصویر آئے۔ محترم ناظرین، انسان دوسری مخلوق سے کئی معاملوں میں مختلف ہے۔ انسان سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ عقل رکھتا ہے، وہ رشتے اور ناطے رکھتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو فطرت نے بنائے ہیں اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان بناتا ہے۔ ماں، باپ، بھائی بہن، استاد، بیوی اور شوہر، وہ ان رشتوں کا احترام کرتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے۔ انسان اور مخلوق کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے۔ وہ عمل اور ارادے کا اختیار رکھتا ہے، اپنے علم اور عقل سے کام لے کر اپنے لیے عمل متعین کرتا ہے۔ وہ کوئی بہتا دریا نہیں ہے جو ڈھلان پر بہہ جائے، یا وہ کوئی چرند اور پرند نہیں ہے کہ جو فطرت کے اصولوں کا پابند ہو، بلکہ وہ فطرت کے اصولوں میں اپنے لیے راہ تلاش کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے۔ وہ روزگار اور معاش حاصل کرتا ہے اور وہ کھانا کھا کر سو نہیں جاتا، وہ پانی پی کر سو نہیں جاتا، بلکہ کل اور آنے والے مستقبل کے لیے وہ تیاری کرتا ہے اور اپنے مستقبل کو محفوظ بناتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان میں اور دوسری مخلوق میں یہ بڑا فرق ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کھانا پینا، سونا اور اپنی نسل کو چلانا اور کسی حد تک مکان اور اپنا ٹھکانہ بنانا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو شہر بساتا ہے، ملک بساتا ہے اور ان کا نظم و انتظام چلاتا ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کر کے ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے جو اس کے لیے بھی خیر اور فلاح ہو اور دوسروں کے لیے بھی خیر اور فلاح کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین اور عمدہ شکل کے اوپر پیدا کیا ہے۔ انسان کی یہی خوبی ہے کہ انسان سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اپنے علم اور عقل سے کام لیتا ہے اور اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے اپنے لیے راہ تلاش کرتا ہے۔ قرآن ہمیں انسانوں کی بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ اصول سکھاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بہترین انسان نہیں ہو سکتا وہ بہترین مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بہترین مسلمان بننے کے لیے پہلے انسان کو بہترین انسان بننا پڑتا ہے، انسانی اصولوں کو اسے سیکھنا پڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے طریقے اسے معلوم کرنے پڑتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ لوگ قرآن مقدس کو نہیں پڑھتے، مسلمانوں کی بدعمالیوں سے اسلام سے بدگمان رہتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کا صحیح تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہیے کہ انسان جو دنیا کے اندر بستا ہے، قرآن ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ امید ہے کہ ہم قرآن کو قریب سے دیکھ کر اور اس کو سیکھ کر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا میسج اور پیغام کیا ہے۔